سوال ان مالہ من این اکتسب، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اب انسان سوچے، یہاں دنیا میں انسان نے ہزاروں راستے تلاش کر رکھے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان نے سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہاں اللہ کے سامنے انسان کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کہے گا ہاں انسان، اب تیرا حساب شروع ہو گیا، تیری زبان پر ہم نے مہر لگا دی، اب یہ ہماری مرضی سے بولے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ انسان کا ہاتھ، انسان کا پاؤں، انسان کی زبان یہ گواہی دے گی کہ انسان نے کیا کچھ کیا، کہاں کہاں کیا اور کیسے کیا۔ یہ انسان کا جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے، پھر انسان کہے گا لما شہدتم، تم نے گواہی کیوں دے دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی ہمت اور طاقت دی ہے، آج ہم سے اس نے سوال کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے یہ کہا، ہم نے جواب دے دیا۔ میرے بھائی، قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے انسان اللہ سے ڈر جا، ایماندارو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ جس طرح ایک تاجر اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے کہ میں نے سال میں کتنا کمایا اور کتنا گوایا، میں نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا، وہ حساب کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں انسان ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک دکان سے دوسری دکان یہ بناتا چلا گیا، اور آخر میں پتہ چلا انسان کے پلے کا کچھ بھی نہیں۔ ایک مثال ہے، ایک ایسے ہی واقعہ ہے، نہ قرآن نہ حدیث، یہ مت سمجھ لینا۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ کسی پاگل کو لے کے آؤ۔ اب لوگ اس دور میں پاگل اسی کو سمجھتے تھے جس کو آج ہم اپنے دور میں سمجھتے ہیں، دیندار، غریب، مسکین، اللہ والا، جس نے بیچارے نے کبھی سکھ نہ دیکھا ہو، محنت مزدوری کر کے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کرنے والا، اللہ توبہ کرنے والا۔ لوگ کہتے پاگل ہے، کرتا کچھ نہیں، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، یہ بڑا دیندار ہے، بڑا دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا چاند پہ چلے گئی اور یہ ابھی تک زمین میں کھڑا ہے۔ وزیر گیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے ایک صوفی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے، اس کو پکڑا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ سوالات کیے، ایک ہار اٹھا کے اس کو دے دیا کہ یہ تیرے لیے ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ چند دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، پھیل گئی بات ساری، تو جس طرح عوام پتہ لینے کے لیے آئی وہ بھی آیا۔ اس نے آ کر بادشاہ سے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ بولا بس طبیعت بڑی خراب ہے، میرا وقت اجل آ گیا ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے پاس۔ کہا وہاں اللہ کے پاس جا رہے ہو اکیلے یا کسی کو ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا مقصد؟ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اکیلے جا رہے ہو یا کوئی ساتھ جا رہا ہے تیرے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سیکیورٹی والے، کوئی تیری پولیس والے، کوئی آگے پیچھے پروٹوکول والے، کوئی جا رہے تو اکیلا جا رہا ہے؟ کہا میں اکیلا۔ وہاں ہر بندہ اکیلا ہی جاتا ہے۔ بولا پھر یہ وزیر تیرے کس کام کے؟ پھر یہ تیری پولیس کس کام کی جب تو اکیلا جا رہا ہے؟ پھر ان کو تو نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ وفا نہیں کرتے، تیرے ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں۔ اچھا دوسرا سوال یہ بتا، جہاں تو جا رہا ہے وہاں تیرے لیے کوئی بسترا، چارپائی، کوئی بیڈ، کوئی گدا، کوئی رضائی، کوئی کمبل؟ کہتا کچھ نہیں۔
یہ چیزیں وہاں نہیں چلتی. بولا کیوں نہیں چلتی؟ وہاں کوئی باورچی کھانے پینے کا نظام بنانے والا، کوئی پانی کا کولر، پانی کا مٹکا کچھ تیرے لیے بھیجے وہاں؟ اس نے کہا کچھ نہیں. اب بادشاہ حقیقت میں ان سوالات کا نتیجہ نکالنا شروع ہو گیا. میری ساری بادشاہت، میرے وزیر مشیر، میری رایا میرا ساتھ نہیں، میرے ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی جا سکتا ہے. میری مال میرا دولت میرے ساتھ نہیں. اس نے جاتے جاتے وہ ہار اتار کر اس کو واپس کر دیا. کہا بادشاہ سلامت، یہ ہار رکھ لو. ممکن ہے جب تیرے ساتھ پولیس نہیں، جب تیرے ساتھ باورچی نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، گدا نہیں، بستر نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں ہے، ضرورت پڑ جائے تو یہ ہار بیچ کے اپنا گزارا کر لے. بادشاہ رونے لگ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اور بھائی جہاں انسان جا رہا ہے وہاں کیا ہے؟ اس قبر میں نہ بیٹا جانے کو تیار، نہ بھائی جانے کو تیار، نہ رایا جانے کو تیار، کوئی نہیں، وہ اکیلا جائے گا. مرنے کو کہتے تو ہے کہ میں مر جاتا تیری جگہ، لیکن مرتا کوئی نہیں. 4 دن کے بعد سارے کے سارے بھول جاتے ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد یہی ہے کہ انسان نے اپنے آگے کے سفر کے لیے، اس زندگی کے لیے جہاں کوئی نہیں آئے گا وہاں کون آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. لوگوں قرآن آئے گا، تمہارا صدقہ خیرات آئے گا، تمہاری نیکی آئے گی، تمہاری زکوٰۃ آئے گی. اگر اس میں پاور ہوئی، طاقت ہوئی تو یہ تمہیں بچانے کے لیے وہاں پہنچیں گے. اور جب ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، وفا نہیں کی تھی، تو کوئی ساتھ نہیں آئے گا. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری سوال جو اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑا تھا، اس سے جو آخری سوال ہوگا وہ یہ ہوگا ان جسم ہی. سوال عمر کا ہو گیا، علم کا ہو گیا، اس کے بعد مال کا بھی ہو گیا. اب چوتھا سوال جو اس سے ہوگا وہ کیا؟ ان جسم ہی. میں نے تجھے جسم دیا تھا، فیما ابلا، یہ تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ جسم کو کہاں تھکایا؟ اس کو بوڑھا کہاں کیا؟ اس کو کمزور کہاں کیا؟ کس طرح استعمال کیا؟ اس کا پتہ چلا کہ نہ مال بندے کا ہے، نہ جسم بندے کا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں. یہ سب چیزیں امانت تھی. آج اللہ اس کا حساب لینے کے لیے بندے کو کھڑا کیے ہوئے ہیں کہ بندے تجھے میں نے جسم دیا، تجھے 2 آنکھیں دی، دنیا میں بغیر آنکھوں والے بھی تھے، میں نے تجھے 2 بازو دیے، ہاتھ دیے، بغیر بازو والے بھی، کٹے بازو والے بھی تھے، میں نے تجھے ٹانگیں دی اور کٹی ہوئی ٹانگیں معذور بھی تھے، میں نے زبان دی، گونگے بھی تھے، میں نے کان دیا تجھے، اور وہاں سننے والے بھی تھے، بہرے بھی موجود تھے. بتا کہ تو نے ان کو کہاں استعمال کیا؟ تیری آنکھیں کہاں لگی؟ کتنے نابینا تھے؟ اب تو حساب دے دے. آنکھ کا حساب، کان کا حساب، زبان کا حساب، جسم کا حساب. جب بندہ کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یا اللہ میں کیا کر کے آ گیا؟ ہاں لا ادری. افسوس کام نہیں آئے گا. قرآن کریم نے یہی تو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اے ایماندارو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور وہ جہنم جس پر ہم نے فرشتوں کو کھڑا کر رکھا ہے، اور فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. کوئی چور دروازہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ غلاظ شداد، سخت ہوں گے، ترش ہوں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کتنے جس طرح انسان قربانی کے جانور کی
ٹانگیں باندھ کر رسیاں ڈال کر جکڑ کر چھری چلا دیتا ہے، فرشتے انسان کے چیختے چلاتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہاں انسان چیختا چلاتا ہے، گھر والے کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، فرشتہ کب آیا، کیسی آیا، کہاں سے آیا، اور روح لے کے چلا گیا۔ کسی نے فیر نہیں مارا اس کو، کسی نے اس کو روکا نہیں، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کب آیا، کیسے آیا اور لے کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کچھ موتیں ہوتی ہیں مثالی موت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ چند ایام پہلے آپ نے یہ خبر عام سنی ہوگی کہ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ ہمارے کتنے بچے ہوں گے؟ 2 3 4 5 حافظ قرآن کتنے ہوں گے؟ عالم کتنے ہوں گے؟ نمازی کتنے ہوں گے؟ اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کوئی نہیں۔ عبدالعزیز علوی کے روحانی بیٹے ہزاروں کی تعداد میں شیخ الحدیث موجود ہیں جو احادیث پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، جہاں سے پڑھا ان کو اس کا اجر مل رہا ہوگا۔ دعائیں کرنے والے کتنے اور سسکیاں لینے والے کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی سرزمین کے چپے چپے پر اس کے شاگرد پھیلے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، ایسی موت جس کے پیچھے اس نے اس قدر صدقہ جاریہ چھوڑ دیا، قیامت تک لوگ پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی اللہ رب کریم ہمیں کہتا ہے کہ کچھ کر کے جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کتابیں لکھ کر چلے گئے، لوگ لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ترجمے کر گئے، لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل کام جو انسان نے کرنا تھا۔ دولت بھی کمائی، دنیا بھی کمائی، آخرت بھی کمائی۔ یہ نہیں کہ وہ بھوکے رہتے تھے، کام بھی کرتے تھے۔ امام بخاری کو لے لیں، محمد رسول اللہ کو لے لیں، ابو ہریرہ کو لے لیں، آپ صحابہ کرام کو لے لیں، احادیثیں بھی یاد کی، محنت و مشقت بھی کی، مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، اور دین بھی کا کام بھی کیا۔ رات میں دن میں جیسے موقع ملا کام کر کے چلے جاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ ہم دونوں قریب رہتے ہیں، ایک دن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کر، تیرا جو کام ہے وہ میں کروں گا، اور ایک دن تم میرا کام کرنا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا۔ اور جس دن تو رہے گا، جو کچھ اللہ کا نبی کہے، فرمائے، کرے، وہ سارا کچھ تو نے لا کے مجھے بتانا ہے۔ اور جس دن میں رہوں گا تو میں بھی یہی کروں گا۔ میرے بھائی، اللہ کا نبی درس دیتا تھا، صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے۔ اللہ کا نبی جمعہ پڑھاتا ہے، صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ یہ ایسے ہی سیکھا سارا علم۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں یہی کہتی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی ذات باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تو صبح کر لے، شام کا انتظار نہ کرنا، نیکی کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ کو یاد کر لے، شام کے انتظار میں مت بیٹھنا، ممکن ہے موت تجھے شام سے پہلے آ جائے۔
ممکن ہے کوئی اور چیز ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے فکر نہیں کی. وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ الصحت، تندرستی. تندرستی بڑی نعمت ہے اللہ کی. والفراغ، فرصت. فرصت انسان کے پاس. یہ دو چیزیں ہیں. جب انسان کی زبان اور جسم جواب دے دے گا کچھ کر نہیں پائے گا. جب مشغول ہو جائے گا کچھ کر نہیں پائے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا. اپنے معاملات کو سمیٹتے رہنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے رکھنا. اللہ رب کریم جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے اعمال اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہو، جس میں انسانوں کو پھینکا جائے گا آگ جوش مارے گی، پتھروں کو پھینکا جائے گا آگ جوش مارے گی. فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی یہ جہنم کی آگ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اوپر پھینکے گی اور یہ سوچیں گے کہ ہم منہ کے قریب ہیں یہاں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، دوبارہ پھینک دیا جائے گا، دوبارہ ان کو لٹا دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ سال گزر گیا، ہم اپنا حساب کریں، اپنی زندگی کا حساب کریں، اپنی نیکیوں کا، کمزوریوں کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کمزوری کیا تھی، کہاں کہاں میں نے غلطی کی، کس طرح میں نے غلطی کی. اگلا سال کتنے ساتھی ہمارے ہم سے بچھڑ گئے. انسان حساب کرے. رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ملنے والوں میں، اہل علاقہ میں، محلے میں کتنے ساتھی جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے لیکن وہ کرسیوں پہ جا چکے ہیں، اور کتنے ایسے کہ جو کرسی پہ بھی آ کر نماز پڑھ لیتے تھے وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں. یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے. لیکن انسان ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو اس معنی میں نہیں لیتا، اس تناظر میں نہیں لیتا جس میں اس کو لینا چاہیے تھا. فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اے انسان، تو یہ دنیا کو بہتر سمجھ رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو تم لوگ اہمیت دے رہے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے باقی رہنے والی اور بہتر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، دین اسلام کو اپنانے والا بنائے. جو کمی، کوتاہی، سستی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.